نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے قسط نمبر 14 میں ہم بات کر رہے تھے پلسات پر رحم اور امانت کے 2 کنڈے لگے ہوں گے، یعنی 2 حکس ہوں گے، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی، جو کہ ہماری آج 15 قسط جا رہی ہے، اس میں ہم خیانت کے بارے میں بات تو کریں گے، لیکن خیانت میں کیا کچھ چیزیں آتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دیے ہیں، گھر بار، بیوی، بچے، مال دولت، پتہ نہیں کیا کچھ دیا ہے، تو ان میں ہم امانت کا کتنا خیال کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو عہدہ دیا، کسی کو اولاد دی، والدین دیے، سب کچھ دیا، تو غور کریں کہ کیا ہم ان سب میں امانت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہر ایک چیز امانت ہے، تو امانت کے اس مکمل اور وسیع مفہوم کو سامنے رکھا جائے تو تمام احکام شرعیہ اور واجبات اور فرائض پورا کرنے والا امین اور پورا نہ کرنے والا خائن ہے۔ امین اور خائن کی اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سے ہر شخص کو اپنے اپنے مال کا جائزہ ضرور لے لینا چاہیے اور پھر اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ زندگی کے جس پہلو میں حق امانت کی ادائیگی میں کوتاہی محسوس کریں، اس کی تلافی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جانے انجانے میں کوئی امانت میں خیانت ہو جاتی ہے تو ہر روز ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں، رات کو دعا کریں، صبح کو کریں کہ یا رب العالمین، جو بھی کوئی ہم سے امانت میں خیانت ہو گئی ہے وہ تیری پاک ذات رحیم بکریم ہے، غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن جان بوجھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم امانت میں کبھی خیانت نہ کریں۔ اور دوسری بہت ہی زیادہ اہم بات جو کہ رحم ہے، یعنی کہ رشتہ داری کو رکھنا۔ یہ رحم لفظ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ انسانی تعلقات کی اصل بنیاد رحم مادر ہے، اس لیے قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کو صلہ رحمی یعنی رحم کو ملانا کہا جاتا ہے، اور قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کو قطعی رحمی یعنی رحم کو کاٹنا کہا جاتا ہے۔ جتنی قربت زیادہ ہوگی اتنے حقوق زیادہ ہوں گے، اور جتنی قربت کم ہوگی اتنے حقوق کم ہوں گے، یعنی قرابت داری جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ حقوق ہوں گے، اور قرابت داری جتنی کم ہوگی اتنے کم حقوق ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے انسان پر سب سے زیادہ حقوق والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یاد ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں ایک درجہ عدل کا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کی جائے اور اسے پورا ادا کیا جائے۔ لیکن والدین کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل سے بڑھ کر احسان کا حکم دیا ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ انسان والدین کے حقوق سے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، کہ حقوق تو ادا کرنے ہی ہیں، ان سے بڑھ کر حسن سلوک کرے۔ ان کا درجہ، ان کے احسانات، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان والدین کی خدمات کا صلہ عدل کے درجہ میں ہی رکھنا چاہے تو وہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کا حق ادا کر سکے تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں تیری جنت ہیں اور جہنم ہیں۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں آپ سے راضی ہیں تو اولاد جنتی ہو جائے گی، اگر دونوں ناراض ہوں گے تو اولاد جہنمی ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا، اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی یا آپ کی ہو گئی، تو میدان محشر میں خدا نخواستہ اس بات کا بڑا سخت حساب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہوا جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے
اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ یہ حاکم میں موجود ہے۔ والدین کی زندگی میں ان کو راضی رکھنا اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا واجب ہے، اور ان کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے استغفار کثرت سے کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مرنے کے بعد جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو آدمی عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ احمد ابن ماجہ دونوں میں یہ موجود ہے۔ والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان سے حسن سلوک کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ والدین کے دوستوں رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نیکیوں میں سے بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خالہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اس سے نیکی کر۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ تو کوئی گناہ ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، وہ زندہ نہیں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کریں تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بس یاد رہے کہ ساتھ میں آپ نے استغفار بھی ضروری کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد مبارک ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، ان کی وصیت کو پورا کرنا، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا اور والدین کے دوستوں کی عزت کرنا بھی والدین کے ساتھ احسان کرنے میں شامل ہے۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور وصیت والدین نے اگر جائز کی ہو تو پورا کریں، ناجائز کی ہو، شریعت کے خلاف کی ہو تو اس کو پورا نہ کریں۔ تو کیونکہ رحم کی بات ہو رہی ہے تو والدین کے بعد حقیقی بہن بھائیوں کا نمبر آتا ہے جن کا براہ راست ایک ہی رحم سے تعلق ہے۔ یہ بہت کلوز رشتہ ہے آپ کے، ان کے ساتھ آپ نے گہرا تعلق رکھنا ہے۔ اسلام نے حقیقی بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا، جو تجھے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا، میں اسے اپنے ساتھ ملاؤں گا یعنی اسے اپنا مقرب بناؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا یعنی قطعی رحمی کرے گا، اسے میں اپنے سے کاٹوں گا یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطعی رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو قطعی رحم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کی دنیا میں خیر و برکت سے آگاہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ اور صلہ رحمی کی وضاحت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی یہ ہے جو قطعی رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کی جائے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں، پھر اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں، پھر اس کے بعد رحمی رشتہ داروں کے بعد عام رشتہ دار آ جاتے ہیں اور تمام مسلمان بھی آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے اور نبھانے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور ترک تعلق کی صورت میں شدید وعید کا حکم سنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ یہ احمد اور ابن داؤد میں موجود ہیں۔ تو غور کریں کہ آج کل اس حدیث کے اوپر کتنے لوگ ہوں گے جو عمل کرتے ہوں گے۔ 3 دن تو کیا سالوں سال ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک اپنی کوشش میں سالوں سال لگا دیتا ہے کہ میں نے رشتہ داری نبھانی ہے۔
اپنا حسن سلوک رکھنا ہے، صلہ رحمی رکھنی ہے، اور دوسرا طرف سے مس تک نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ پھر اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اس نے تو پوری کی پوری کوشش کر دی، اب وہ قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں بھی بہت بڑی وعید ہے، سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ترک تعلق کیے رکھا، اس نے گویا اپنے بھائی کو قتل کیا۔ ابو داؤد میں موجود ہے، 1 سال کسی سے ناراض رہنا قتل کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ دونوں حدیثوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب عام مسلمان بھائیوں سے ترک تعلق کی سزا اتنی سخت ہے تو پھر شریعت اسلامیہ میں رحمی تعلق والوں کے ساتھ 3 دن سے زیادہ مدت کے لیے ناراض رہنے یا ان سے تعلقات منقطع کرنے کی کتنی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یا تو اسی دنیا میں صلہ رحمی کے حقوق ادا کرنے ہوں گے یا پھر پرسرات پر اپنا اپنا حساب کتاب بے باک کروانا ہوگا۔ جس کا جی چاہے وہ اسی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سامنے سرے تسلیم خم کر کے صلہ رحمی کے تقاضے پورے کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر لے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنی انا، نخوت اور تکبر کی جو گٹھلی اس نے بنائی ہوئی ہے سر پر اٹھائے پل صراط پر پہنچ جائے۔ وہاں اس کی ملاقات یقیناً رحم سے ہو جائے گی اور وہ خود ہی اس سے اپنا حق وصول کر لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، سب کو دین کی ہدایت دے، سب کو اتنے بڑے کٹھن مرحلے سے بچا لے، سب کے لیے دعا ہے۔ آخر میں سورۃ المریم آیت نمبر 71 پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر سے گزرنا ہو، یہ بات طے شدہ ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی والی ایپیسوڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انبیاء کرام کی جو حاضری ہوگی ان کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں قرآن پاک کی آیات کا اور احادیث کا مطالعہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔